جتنے صوفیہ اول آئے سب زین العابدین کی اولاد. ایک ایک جملہ ریسرچ کا ہے, اس پہ بابا نہ نکلے تو میں کیا کروں. پہلے جو صوفیہ چلے جن کے مزار بنے وہ امام زین العابدین کی اولاد. شروع سے جو غزنوی اور غوری کے دور میں صوفیہ آئے وہ سب عابدی زین العابدین کی اولاد. اس کے بعد جو آئے وہ جعفر صادق کی اولاد. اس کے بعد جو صوفیہ آئے موسی کاظم کی اولاد. چونکہ ننیال اور ددیال سلسلہ شہباز قلندر کا امام زین العابدین پہ ختم ہوتا تھا, اس لیے اس کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ سید الساجدین. یہی قریب میں تو ہے نا سیمر, گئے ہونا مزار پہ تو 7-8 برس کا تھا, گھر سے نکل جاتا اور جنگل کے کانٹے توڑے اور بچھا دیے, اور دن بھر اس کا یہ کام تھا. بچپن میں 7 سال کی عمر میں کانٹوں پہ چلتا جاتا, اور جب کوئی کہتا کیا کرتے ہو شہباز, کہتا کیوں میرا امام کانٹوں پہ سے رہتا ہے, ابھی میں مساج پہ نہیں ہوں, ابھی 20 منٹ ہے مجھے مساج پڑھنے میں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. کانٹوں پہ چلتا جاتا. اور ظاہر ہے کہ وہ بشارت سے پیدا ہوا تھا. جب پیدا ہوا تو سرخ و سفید تھا, چونکہ یاقوتی رنگ تھا. یاقوت کو کہتے ہیں لال, اس لیے ماں نے کہا لال, بیٹھو رہو, ماں نے کہا لال. چونکہ زین العابدین کی نسل میں تھا, باپ نے کہا حسینی. باپ نے خواب دیکھا حسین آئے, پیدا ہونے سے پہلے ایک شہباز سفید رنگ کا ہاتھ میں تھا. شہباز قلندر کے باپ کو دیا شہباز. حسین نے کہا یہ میری امانت سنبھالو شہباز. ماں نے کہا لال, خاندان نے کہا حسینی, باپ نے کہا شہباز. ترکی کی طرف سے لفظ آیا قلندر یعنی آزاد, اب لفظ پورا بنا حسینی, لال, شہباز قلندر. شہباز قلندر کے دادا پردادا سب ان روزوں میں دفن ہیں, کوئی نجف میں, کوئی امام حسین کے روزے میں, بڑے شجرے والا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ کچھ تبرکات جو سادات کے ہوتے تھے وہ بیٹوں کو ملتے تھے. ایک نسل میں ایک تبرک جائے, ایک تبرک دوسری نسل میں جائے. تو سید سجاد کا جو توق تھا اس کا ایک ٹکڑا شہباز کو ملا تھا. اس سے پتا چلا کہ توق کیسا تھا, توق کس طرح کا تھا. پتا چلا توق جو گلے میں ڈالا گیا تھا وہ پتھر کا تھا, گول پتھر میں جیسے سوراخ کر کے پورا پتھر پہ ڈالا, جیسے پتھر کی چکی ہوتی. اور لوگ کہتے ہیں لنگر کیسا, تو مجھے ٹنڈو آغا کے آغا صاحب نے کلیج بیگ کے پوتے نے بتایا, اور انہوں نے مجھے وہ ٹکڑا دکھایا کہ اس کا ایک ٹکڑا میرے پاس ہے اور ایک ٹکڑا شہباز کے مزار میں قبر کے اوپر چاندی میں لٹکا ہوا. انہوں نے وہ ٹکڑا مجھے دکھا کے بتایا کہ کیا وجہ تھی. شہباز جب جوان اس کو اپنے خاندانی روایت کے مطابق باپ دادا نے بتایا تھا کہ زین العابدین کو جو لنگر پہنایا گیا تھا وہ ایسا تھا کہ دونوں ہاتھ اس طرح کر دیے گئے تھے اور ایک پتھر کا ٹکڑا نیچے اور اس پر سے ایک پتھر کا ٹکڑا اور پھر ایک پتھر کا ٹکڑا اور بیچ میں سوراخ تھا, وہ پہنا دیا گیا تھا. منو وزن تھا اور اس سے زنجیریں لٹکائی گئی تھیں اور وہ زنجیریں گھما کر کمر میں باندھی گئی تھی اور پھر وہی زنجیریں پیروں تک گئی تھیں اور وہی ہاتھ سے بندھی ہوئی تھی. اور اس میں سوراخ جو تھا پتھر میں زین العابدین نہ ایسے کر سکتے تھے نہ ایسے کر سکتے تھے. ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں, آپ کا دل چاہے روئیے, ابھی تو میں فضائل پہ ہوں. گردنیں ہلا سکتے تھے. تو اب جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے اسی طرح کا لنگر بنوایا شہباز قلندر نے. شہباز اس لیے مشہور ہے کہ اسی طرح کا لنگر, اتنی بھاری زنجیریں, اور عاشور کے دن وہ لنگر پہن کر اور وہ گلے میں توق پتھر کا پہن کر اور کمر میں زنجیریں باندھ کر اور کالے کپڑے پہن کر کانٹے بچھوا دیتا, اور جب جلوس چلتا تو وہ نوبت بجتی جو آج بھی بجتی ہے شہباز کے مدار پر. اور وہ یہ دیکھتا تصور میں کہ شام کے بازار میں زین العابدین کیسے جا رہے ہیں, تو وہ اس کے وزن سے لنگر کے کبھی ایسے جھکتا کبھی ایسے جھکتا اور یہاں کے ہندوؤں کو بتاتا میرا امام شام کے بازار میں لوہے اور پتھر کو سنبھالے. اس طرح چل رہا تھا, اس میں کوئی پریشانی نہ ہو. جب لوگوں نے شہباز کی نقل کی, بعد میں وہی صورت بن گئی جو باجے پر دھمال ہوتا ہے.
وہ شہباز کی نقل ہے، زین العابدین کی نقل نہیں ہے۔ اس میں کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مزار والے نہ شریعت پہ چلتے ہیں نہ فقہ پر، وہ طریقات پہ چلتے ہیں، وہ صرف عزاداری جانتے ہیں، وہ شریعت نہیں جانتے، وہ صرف حسین کو روتے ہیں۔ تو آج بھی اس کا نام حسینی قلندر ہے، اور جو مزار پہ جاتے ہیں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، وہاں ہر مراسم مزار کے ہوتے ہیں۔ تبلیغ کی اس نے اپنا جلال بھی دکھایا، اس نے شہر کو الٹ پلٹ بھی کر دیا، اس لیے کہ اس کو ورثے میں ملا ہے۔ بھائی ورثے میں ملا ہے، اس کا دادا امام محمد باقر ہے، اس کو ورثے میں ملا ہے کہ شہر کو پلٹ دے۔ لوگوں نے آ کے زین العابدین سے کہا کربلا میں پورا گھر آپ کا کٹ گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا، اگر آپ اتنے سجدے کر رہے ہیں تو آپ کا رب کیا یہ سجدے پسند نہیں کرتا؟ آپ اپنے رب سے کہتے تو آپ کے دشمن سارے غرق ہو جاتے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ہم جلال میں آ جائیں؟ ارے بادے کربلا ہم نے دعائیں مانگی ہے کہ ہم جلال میں نہ آئیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بیٹے کو بلایا محمد باقر کو اور دھاگے کی ایک پیچک لا کے دی، کہا یہ 2 دھاگے کی پیچکیں ہیں، بیٹا یہ لے جاؤ اور مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ جانا، ایک ڈورا ایک مینار میں باندھنا، دوسرا ڈورا دوسرے مینار میں، اور اس کے بعد ڈورے کو ہلکے سے انگلی سے جنبش دینا۔ بس محمد باقر گئے، ایک ڈورا ایک مینار میں باندھا، دوسرا ڈورا دوسرے مینار میں باندھا اور دھاگے کو جنبش دی۔ مدینے کی زمین ہے، کیا سنا، کیا سنا؟ ایک بار صاحب سے کہا سید الساجدین نے اب بتاؤ، رک گیا ہے میرا بیٹا، اگر میں کہہ دیتا جنبش دیتے جاؤ، دشمن غرق ہو جاتے، زمین کھا جاتی۔ اس کے بعد غلام کو بھیجا، کہا بیٹے واپس آ جاؤ۔ بیٹا واپس آ گیا، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ جس وقت زنجیریں پہنائی گئی تھی اس وقت میں نے کہا تھا اشقیہ سے کہ اگر ابھی میں چاہوں صرف ہاتھ اٹھا دوں تو طوفان نو آ جائے، میں کشتی نو ہوں، سب غرق ہو جائیں گے، صرف زین العابدین کا خاندان بچے گا۔ اور سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا مثل سفینہ نو؟ موضوع پورا کیا اول سے آخر تک۔ اب جب زیارت پڑھتے ہیں زین العابدین کی کیا کہتے ہیں؟ آئے آدم ثانی، آئے نوح ثانی۔